یوسف کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اور آواز میں چھپا کرب سامنے موجود سہیل فاروقی کو ششدر کر گیا تھا۔ اس نے جو بات انہیں بتائی تھی وہ انہیں کنگ کر گئی تھی۔ وہ بچہ یوسف کا نہیں تھا۔ اس کا مطلب زارا کے ساتھ امریکہ میں جو ہوا تھا یہ اس گناہ کا ثمر تھا۔ انہوں نے شدید کرب سے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی تھی۔ ان کا دل بے ساختہ زارا کے دکھ پر تڑپا تھا تو سامنے کھڑے اس شخص کی عظمت کا بھی قائل ہو گیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ رائن کے اندر اچھائی کی کوئی نہ کوئی رمق ضرور چھپی ہے۔ تبھی اللہ نے اسے اندھیروں سے ہٹا کر روشن راہوں کا مسافر بنا دیا تھا۔ وہ چن لیا گیا تھا۔ تبھی اس نے رائن سے یوسف تک کا سفر اتنی آسانی سے طے کر لیا تھا۔ مگر انہوں نے کب سوچا تھا کہ یوسف کے اس دل کو بھی اللہ نے چن رکھا ہے۔ یوسف کے سینے میں موجود انسانی دل کو اللہ نے فرشتوں سا اجلا، حساس، شفاف اور بے ریا بنا دیا تھا۔ آج وہ اتنی شفاف حقیقت سن کر بھی زارا سے بیزار نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے نفرت نہیں کی تھی، الٹا وہ اس کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ جبکہ اس کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو نہ صرف اب تک اپنی بیوی کو ایک گناہ کی پوٹ کو اپنی کوکھ میں چھپانے کے جرم کی پاداش میں نہ صرف چھوڑ چکا ہوتا بلکہ اسے دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا بھی کر دیتا۔ لیکن ان کے سامنے کوئی عام شخص نہیں بلکہ یوسف کھڑا تھا، فرشتوں سے صفات والے یوسف، جسے اپنی زارا سے والہانہ عشق تھا۔ وہ اپنی بیوی اور اس کے مرنے والے بچے کے لیے رو رہا تھا جس کا وجود سرتاپا کسی کے گناہ کا ثمر تھا۔ وہ بچہ اگر پیدا بھی ہو جاتا تو ماں ہونے کے باوجود زارا کے لیے بھی قابل نفرت ہوتا۔ مگر وہ یوسف تھا نا، اسے واقعی اللہ نے خاص کر زارا کو عطا کیا تھا۔ تبھی تو اپنی زارا کے عشق میں اس کے ناجائز بچے کو بھی اپنانے کے لیے تیار تھا۔ وہ واقعی فرشتہ تھا۔ تبھی تو مولانا صاحب کے پاس وہ الفاظ بھی نہیں تھے جس کا سہارا لے کر وہ اسے سراہ سکتے۔ اسی لیے انہوں نے اسے بنا کچھ کہے اپنے گلے لگا لیا تھا۔ اللہ تمہیں ان نیکیوں کا ثمر اس دنیا میں عطا کرے یوسف، تمہیں نیک و صالح اولاد سے نوازے میرے بچے، تم واقعی نایاب ہو اور زارا اس دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہے جسے تم جیسا شخص عطا کیا گیا ہے۔ میں تمہارے لیے دعا ضرور کروں گا مگر اس وقت تم خود بھی اپنے لیے دعا کرو یوسف، کیونکہ جس تڑپ اور کرب سے تم گزرے ہو نا، اس تڑپ اور کرب کو اپنے لفظوں میں سمیٹ کر خود اپنی تڑپ کو عرض کی صورت اپنے رب کے سامنے رکھو۔ یقین کرو اپنے لیے جتنی شدت کے ساتھ تم دعا کر سکتے ہو اتنی شدت کے ساتھ کوئی اور تمہارے لیے کبھی نہیں مانگ سکتا۔ تم تہجد کو اپنا معمول بنا لو یوسف۔ تہجد کی نماز میں رب کی لاڈلی نماز ہے۔ رات کے تیسرے پہر جب وہ سارا عالم سویا ہوتا ہے اس وقت میرا رب چین و سکون سے سوئے اپنے بندوں کو عطا دیتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے رات کے اس پہر کو کچھ مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ اس وقت اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف ایک طرف رکھ کر جب کوئی بندہ اپنے رب کی آگے سر جھکا کر اس سے اپنے لیے معجزہ بھی طلب کرتا ہے کہ اپنے سامنے پھیلے ہاتھوں کو تو وہ اپنے سامنے پھیلے ہاتھوں کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ اس وقت طلب کرنے والوں سے وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنے بندوں کے مانگی جانے والی دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے۔ یہ نماز صرف اللہ کے منتخب بندوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ اس نماز میں تم جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ رات کے تیسری پہر پڑھے جانے والی یہ نماز اس رب کی پسندیدہ نماز ہے جو اپنے اندر اتنی طاقت رکھتی ہے کہ اس نماز کے پڑھنے والوں کے لیے میں نے ناممکنات کو بھی ممکن ہوتے دیکھا ہے۔ مولانا صاحب نے یوسف کو سمجھایا تھا اور اس نے اس کی اس نصیحت کو جیسے گانٹ باندھ لیا تھا۔ ٹھیک ہے پھوپھا جان، میں آج سے نماز شروع کر دوں گا اور پھر اسے فرض نماز کی طرح ہی روز پڑھنے کی عادت ڈال لوں گا۔ یوسف کو مولانا صاحب کے لفظوں سے نیا حوصلہ ملا تھا۔ تم چلو میرے ساتھ مسجد، زارا ابھی بے ہوش ہے، میں نے آمنہ کو کال کر دیا ہے، وہ کلثوم اور زارا کے اماں کے ساتھ یہاں آ رہی ہیں۔ تب تک تم اور میں عشاء پڑھ کر آتے ہیں، وہیں میں تمہیں تہجد کا طریقہ بھی سمجھاؤں گا۔ مولانا صاحب کی بات پر یوسف اس بات میں سر ہلاتا ان کے ساتھ ہو لیا تھا، مگر جاتے جاتے ایک نظر اس نے زارا کے روم کی طرف ضرور ڈالی تھی جو مولانا صاحب سے چھپی نہیں رہی تھی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے زارا کے دیوانے کو اپنے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ حسب عادت اس کی آنکھ تہجد کے وقت کھل گئی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے خالی پہلو کی طرف ڈالی تھی۔ جزا آج بھی اس سے پہلے اٹھ گئی تھی اور بعد سے آتی پانی گرنے کی آواز یہ بتانے کو کافی تھی کہ وہ اندر موجود تھی۔ تبھی میشم تکیے پہ پڑا اس کی نائٹی کا گاؤن اٹھا کر اپنے منہ پر ڈالتے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ گاؤن میں موجود جزا کی خوشبو اس کے دل و دماغ پر چھا رہی تھی۔ تبھی وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور وارڈروب کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پھر جزا کے سائٹ والے پٹ کو کھول کے وہ جزا کے خانے میں کچھ تلاش کرنے لگا تھا اور اندر موجود اس کے پیکڈ پرفیوم کے ڈبے اٹھا کر کھولنے لگا تھا۔ ایک کے بعد ایک خوشبو کو چیک کرتے ہوئے اس نے جزا کے
टेस्ट की दाद दी थी। सारी खुशबुएं बहुत दिलफरेब और मशहूर कुन थी, मगर मैशम को सबसे ज़्यादा जो खुशबू पसंद आई थी वो निकाल के उसने बोतल अपने पास रख ली थी। वो किसी लड़की की बॉडी के शेप वाले छोटी सी बोतल थी, जिसके ढक्कन के ऊपरी सिरे पर एक लेडी हैट और निचले सिरे पर गोल्डन बड़ी सी लटकती हुई बो बनी हुई थी। ये परफ्यूम दुबई का था, क्योंकि इस पर दुबई का टैग लगा हुआ था। अल्कोहल फ्री इस परफ्यूम की मीठी मीठी खुशबू बिल्कुल किसी रसीले पीच की जैसी थी, जो महशम को बहुत पसंद आई थी। अब उसे जज़ा के बाहर आने का इंतज़ार था। फिर उसे ज़्यादा इंतज़ार की ज़हमत नहीं उठानी पड़ी थी और कुछ ही देर में निकल आई थी, और नीम अंधेरे में एक तरफ खड़े महशम को नहीं देख पाई थी, जिसने जज़ा के बाहर आते उसे पीछे से अपनी बाहों के घेरे में लिया था, और वो बुरी तरह डर के चीख पड़ी थी। उफ, चुप हो जाएं, क्या पूरे घर को उठाने का इरादा है? महशम ने तेज़ी से उसके मुंह पर हाथ रखा था और साथ ही सख्त झुंझुलाते हुए बोल उठा था, जबकि जज़ा अपने दिल पे हाथ रख के उसकी बाहों का घेरा तोड़कर फौरन पड़ती थी। तो अचानक कोई ऐसे हमला करता है क्या? मैं आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मुझे लगा आप अभी तक सो रहे हैं। वो मुंह बनाकर बोलती जल्दी से स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ी थी और फौरन लाइट जलाई थी। मेरे सिवा रात के इस पहर यहाँ कोई परिंदा भी पर मारने की हिम्मत नहीं रख सकता मिसेस जज़ा महशम इब्राहिम, इसलिए आप मुझे ही यहाँ एक्सपेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जहाँ तक सवाल है मेरे सोने का, तो आपको पता है कि ये वक्त मेरे जागने का होता है, सोने का नहीं। महशम बोलता हुआ उसके बिल्कुल पास आके खड़ा हुआ था और एक हाथ जज़ा की कमर में डाल के उसे अपने साथ लगाते हुए और दूसरे हाथ से मौजूद परफ्यूम उस पर खुशबू की बौछार करने लगा था। महशम, ये क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे, ये परफ्यूम बहुत तेज़ है, मैं ऐसे यूज़ नहीं करती, हटाएं इसे। जज़ा ने महशम का हाथ हटाकर पीछे किया था, मगर वो मानने की बजाय लगातार उस पर परफ्यूम डालता रहा था। महशम, वो एक बार चीख उठी थी, तभी महशम ने परफ्यूम का ढक्कन बंद करके उसे पास पड़ी ड्रेसिंग टेबल पर रखा था। मुझे खुशबू बहुत पसंद आई है, आप ये इस्तेमाल क्यों नहीं करती? देखिए कितनी प्यारी भीनी भीनी सी महक है जो मेरे हवासों पर छा रही है। महशम बेखुदी से बोलता हुआ उसकी गर्दन पर झुका था, तभी जज़ा ने उसे पीछे धकेला था। मैं देख रही हूँ महशम, 2-3 दिन से आप कुछ ज़्यादा ही बेशर्म होते जा रहे हैं। जब से शादी हुई है रोमांटिक रोमियो बनते जा रहे हैं। ये खुशबू की बरसात किस खुशी में की है आपने मुझ पर? मैं सबकी वजह से जानबूझकर परफ्यूम नहीं लगाती कि घर में सब लड़के मौजूद हैं, मगर आप, लगता है कि शर्म हो यहाँ के साथ आपकी अक्ल भी रुखसत हो चुकी है। आपको खुद ख्याल होना चाहिए। पहले मेरे कपड़े पर एतराज़ हुआ करता था और अब खुद ही किसी चीज़ का लिहाज नहीं रखते। वो महशम को टपटते हुए अपनी गीले बात सुलझाने लगी थी, तभी महशम ने उसके हाथ से ब्रश छीन कर उसके बाल खुद संवारने शुरू कर दिए थे। साथ ही ड्रायर निकाल के उसके बालों को ड्राई भी करने लगा था। क्या करूं, जब से आपकी गुर्बत का नशा हुआ है सारी शर्मो हया दम दबा के भाग गई है। मैं अब बेशर्म हो गया हूँ। आपसे किसने कहा कि खुशबू लगाकर बच्चों के सामने जाए? बस मेरे सामने रात को इस्तेमाल किया करें। पता है ना, शोहर के लिए बनने संवरने वाली औरत से अल्लाह बहुत खुश होता है। महशम ने जज़ा के बाल सुखाकर एक साइड करते हुए उसकी गर्दन पर अपने लब रखे थे। अपने मतलब की सब बातें पता हैं। अब ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है। हटे पीछे, मुझे नमाज़ पढ़नी है और फिर मुझे सपारा भी आज आपने पढ़ाना है। कितने दिन से एक ही सूरत पे अटकी हुई हूँ। जज़ा उसे पटरी से उतरते देखकर तेज़ी से बुदक कर पीछे हुई थी। एक्सक्यूज़ मी। और वार्डरोब से अपना दुपट्टा निकालने लगी थी। जालिम लड़की, अपने मतलब की सब बातें आपको भी पता है। एक्सक्यूज़ मी। किस तरह आपने मेरे अरमानों का खून करके मुझे बेबस करना और ख़ुद से दूर रखना है, ये भी अच्छी तरह जानती हैं आप। मगर मेरा नाम भी महशम है, निपट लूँगा आपसे भी, अच्छी तरह याद रखिएगा, बदला उधार है। वो मुस्कुराहट छुपाती जज़ा को वार्निंग देता हुआ बोला, जो दुपट्टा ओढ़ने के बाद अब जाए नमाज बिछाकर नमाज के लिए खड़ी हो रही थी। महशम इस वक्त यूँ भड़कते जलते कलसते हुए आप मैमर का बड़ा वर्जन लग रहे हैं। वो शरारत से मुस्कुराकर बोलती हुई फौरन नियत बांधकर खड़ी हो गई थी और महशम बेबसी से हाथ मलता हुआ उसकी पुश्त को घूरते हुए वार्डरोब से अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया था।
پھر جب وہ باتھ روم سے باہر نکلا تو خود بھی نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا تھا۔ نماز مکمل کر کے اس نے جزا کو سنجیدگی سے سپارہ پڑھایا تھا۔ وہ بہت ذہین تھی، تبھی جلدی جلدی پڑھ رہی تھی۔ ساتھ ہی میشم نے بھی قرآن پڑھا تھا جسے جزا نے خوب دھیان سے سنا تھا۔ وہ سورۃ یاسین کے بعد اب سورۃ الرحمن پڑھ رہا تھا۔ ایک تو وہ حافظ تھا، دوسرے اس کا خوبصورت لہجہ قرآن پڑھتے ہوئے اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ جزا کا دل چاہتا تھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے اسے سنتی رہے۔ پھر فجر کا وقت ہوتے ہی وہ میشم، میسف اور تینوں خرگوشوں کو جگانے کے لیے چلا گیا تھا۔ جبکہ جزا اذان ہوتے وہ فجر کی نماز کے لیے کھڑی ہوئی تھی، تب تک وہ سب بھی وضو کر کے نماز کے لیے نکلنے لگے تھے۔ جزا آ کر دروازہ لاک کر لے۔ میشم نے روم میں جھانک کر دعا مانگتی جزا سے کہا تھا۔ دعا مکمل کر کے اس کے پیچھے ہی باہر ہال تک آئی تھی۔ کیا بات ہے، آج تو لوگ صبح صبح ہی مہک رہے ہیں، سب خیریت تو ہے نا؟ مہمر اپنے پیچھے آتی جزا کے پاس رک کر شرارت سے دھیمی سی آواز میں بولا تھا۔ مہمش، محمود اور میشم باہر نکل رہے تھے۔ میسف اور مہران بھی باہر نکل چکے تھے۔ تبھی اس کی زبان کھل چکی تھی۔ تم واقعی میری سوکن ہو، ہر بات پر نظر رکھا کرو۔ اب بھی کسی اور نے نوٹ کیا ہو نہ کیا ہو، تم نے فوراً ٹوک دیا۔ جزا نے بگڑے تیوروں سے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ کیا کروں میں، صاحب کو انسان جو ٹھہرا، باقیوں نے نوٹ بھی کیا ہوگا تو کون سا آپ کو ٹوکنا ہے انہوں نے؟ اصل میں یہاں میرا جیسا کوئی دلیر نہیں ہے۔ ویسے بھابی جان، میں نے کون سا آپ کو ہر بات پہ ٹوکا ہے؟ ابھی آپ کچھ دیر پہلے اپنے روم میں چیخ کر میرے بھائی کو ڈرا رہی تھی، تب میں نے کچھ کہا؟ مہمر نے ہاتھ تھچاتے ہوئے کہا، جبکہ جزا اس کی بات سن کر بری طرح تلمنڈاتے ہوئے دان پیس کر اس کے پیچھے لپکی تھی۔ رکو ذرا، بتاتی ہوں تمہیں، لمبے کانوں والے خرگوش۔ جزا لان میں آگے آگے بھاگتے مہمر کے پیچھے خود بھی بھاگی تھی، جبکہ وہ سب بھائی حیرت سے اس پلٹ کے ان دونوں کو دیکھنے لگے تھے۔ کیا ہوا جزا؟ مہمر، کیا کہا تم نے جزا سے؟ باہری گیٹ پر جاتے میشم پلٹ کر ان دونوں کے پاس آیا تھا اور بھاگتے ہوئے مہمر کو اس نے فوراً پکڑ لیا تھا، جبکہ روز پنک کلر کا نرم و ملائم سے دوپٹہ نماز کے سٹائل میں باندھے جزا کا چہرہ بھی سوٹ کے ہم رنگ لگ رہا تھا۔ میشم نے دل میں ماشاءاللہ کہتے ہوئے فوراً اس کے چہرے سے نظریں ہٹائی تھی۔ میشم، سمجھا لے اسے، پھاپا کٹنا کہیں کا، یہ ہر وقت میری ہر بات پر نظر رکھتا ہے۔ وہ میشم کے پہلو میں کھڑے مہمر کی طرف دوبارہ جھپٹی تھی، مگر وہ پھر میشم کے پیچھے ہو گیا تھا۔ بتا دوں؟ مہمر نے میشم کے کندھے پہ پیچھے سے ذرا سی گردن نکال کے شرارت سے آئیبرو چکاتے ہوئے سامنے کھڑی جزا سے پوچھا تھا، جس نے سب کی نظریں اپنے اوپر ٹکی دے کر سر پٹاتے ہوئے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تم سے تو میں بعد میں نپٹوں گی، خبردار جو کچھ الٹا سیدھا کہا تو یاد رکھنا تمہارے فون اور کالج دونوں تک میری پہنچ ہے۔ جزا نے غصے سے مہمر کو دیکھتے ہوئے اسے دھمکایا تھا، اور اس دھمکی پر مہمر فوراً شرافت کی جامعہ میں واپس آیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر فوراً جزا کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ بھابی ماں، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے پلیز، میرے پشتوں کی بھی توبہ جو آپ سے پنگا لوں تو۔ مہمر کی صورت میں لکھی عاجزی اور جڑے ہاتھوں کو دیکھ کر جزا اسے تنبیہی نظروں سے گھورتی ہوئی پلٹ گئی تھی، اور مہمر بے ساختہ خوش ہو کر میشم کو اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا گیٹ تک چلا گیا تھا۔ کیا کہا تھا تم نے بھابی سے؟ میشم آگے بھاگتے ہوئے مہمر کو پیچھے چلتے مہمش نے کالر سے پکڑ کر دبوچ لیا تھا۔ میں نے کچھ خاص نہیں کہا، بس میشم بھائی کی بیوی کو ذرا سا چھیڑا تھا، تبھی مجھ غریب پر بھڑک گئی، مہمر شرارت سے کہتے ہوئے دور بھاگا تھا۔ محسف غصے سے فوراً آستی چڑھاتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے لپکے تھے، جبکہ مہمر کو بھاگتے دیکھ کر حق تک سا منہ کھولے کھڑا میشم جب تک اس کی بات سمجھ سکا تھا، تب تک میسف اور مہمش نے اس منچلے خرگوش کے پیچھے بھاگتے ہوئے اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مہمش، میسف، پکڑو اس نالائق خرگوش کو، آسانی سے چھوڑنا مت، میری بیوی کو چھیڑتا ہے۔ میشم نے بھڑکتے ہوئے پیچھے سے ہی زور سے ہانک لگائی تھی، تبھی اس کے ساتھ چلتے محمود اور مہران ایک دوسرے کی آنکھوں کو دیکھ کر آنکھوں میں اشارہ کرتے ہوئے خود بھی مہمر کے پیچھے تیزی سے بھاگے تھے۔ وہ نماز پڑھ کر سیدھا زارا کے پاس آیا تھا، تب تک گھر کی عورتیں بھی اس کے پاس آ گئی تھیں۔ آمنہ بیگم نے زارا کی اماں اور کلثوم کو زارا کے مس کیریج کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اصلیت سوائے یوسف اور مولانا صاحب کے کسی کو تو بھی نہیں پتا تھی۔ تبھی کلثوم اور زارا کی اماں یوسف کو تسلیاں دے رہی تھی، حوصلہ رکھنے کے لیے کہہ رہی تھی، مگر اسے سوائے
بیڈ پر بے سود پڑی زارا کے نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا نہ سنائی دے رہا تھا، نہ وہ کسی کو سچ بتانے میں انٹرسٹڈ تھا، کیونکہ وہ اپنی زارا کی رسوائی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے وہ سامنے پڑے صوفہ پر اپنی اماں اور یا ساس کو ایک لفظ کہے بغیر بنا خاموشی سے زارا پر نظر ٹکائے ان کے بیچ ہوا بیٹھا تھا۔ اس کی ساس کی باتیں آمنہ بیگم اسے ٹرانسلیٹ کر کے سمجھا رہی تھی، مگر وہ خاموشی سے بنا جواب دیے سب سن رہا تھا۔ پھر وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں چلتا ہوا زارا کے بیڈ کے پاس پڑے سٹول پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے تہجد کا پورا طریقہ مولانا صاحب سے پوچھ لیا تھا۔ آج سے اسے تہجد اپنا معمول بنانا تھا، کیا پتہ اسی کی دعاؤں سے اس کی زارا کی آزمائش میں کمی آ جائے۔ اس نے اتنے دن میں دیگر صورتوں کے ساتھ آیت الکرسی بھی یاد کر لی تھی۔ مولانا صاحب نے اسے آیت الکرسی کے خواص بھی بتائے تھے۔ تبھی وہ بیڈ پر بے ہوشی پڑی زارا کا کملایا ہوا چہرہ تکتے ہوئے زیر لب آیت الکرسی پڑھنے لگا تھا۔ اس نے جھک کر زارا پر دم کیا تھا، ساتھ ہی وہ بے ہوش پڑی زارا کا ہاتھ تھام کر اپنے گال سے لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ اب عشاء کی نماز کے بعد بھی زارا کے لیے وہ رو رو کر خوب ساری دعائیں کر کے آیا تھا، اور اب ایک بار پھر زارا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ تینوں عورتوں نے بے ساختہ یوسف کی دیوانگی کو دیکھا تھا۔ آمنہ بیگم اور کلثوم تو پہلے ہی یوسف کی اس محبت سے واقف تھی، مگر زارا کی اماں حیرت سے اس شہزادوں جیسی آن بان والے لڑکے کو اپنی بیٹی کے لیے یوسف کے سامنے روتا ہوا دیکھ کر ششدر کھڑی رہ گئی تھی۔ یہ ان کی زندگی کا عجیب ترین جوڑا تھا۔ ایک نیم پاگل لڑکی کے عشق میں یونانی دیوتاؤں جیسے خوبصورتی کا حامل شخص پور پور ڈوبا ہوا تھا۔ زارا کی اماں افشا بیگم کے سامنے بیٹھا یہ حسین لڑکا جو ان کا داماد تھا، آج 2 مہینے سے ان کی نیم پاگل اور داغدار بیٹی کو بنا ماتھے پر شکن لائے بچوں کی طرح سنبھال رہا تھا، اس کے لاڈ اٹھا رہا تھا، اس کی دیوانگی کو ہنستے ہنستے برداشت کر رہا تھا۔ اور اب تو حال یہ تھا کہ خود ماں ہو کر بھی وہ اپنی بیٹی کی شکل اور حرکتوں سے بیزار رہنے لگی تھی۔ مگر یوسف زارا کے پاگل پن کو خندہ پیشانی سے نہ صرف برداشت کرتا تھا، بلکہ روز روز کے زارا کے لگائے تماشوں کو بھی وہی ہینڈل کرتا تھا۔ ان 2 مہینوں کے دوران جہاں اس کے ساتھ زارا کی حرکتیں برداشت سے باہر تھیں، وہ اس لڑکے کی برداشت میں سمجھ سے پرے کی چیز تھی۔ روز روز ان کے گھر میں جو تماشے زارا لگا رہی تھی وہ کچھ اسی طرح کے تھے۔ کبھی اکثر کھانے سے پہلے زارا کا کسی بات پہ دماغ خراب ہوتا یا اس پر دیوانگی کا دورہ پڑتا اور یوسف اسی دوران اسے زبردستی کھانے کے لیے فورس کرتا، تو زارا غصے میں جان بوجھ کر ٹیبل پہ رکھا گرم کھانا یوسف پر پھینک دیتی۔ ایسے میں افشا بیگم اس پر جتنا برہم ہوتی تھی، یوسف اتنی تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتا تھا۔ وہ نہ صرف اماں کو ملتجی انداز میں چپ رہنے کے اشارے کرتا، بلکہ اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر زارا کو منا کر پچکار کر اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اپنے کمرے میں موجود زارا خاموش بیٹھی خلاؤں میں گھورتی رہتی۔ ایسے میں اگر اسے بات کرنے کی غرض سے اس کے پاس پہنچی سارا بھی جا کر اس کو چھیڑ دیتی تو وہ عجیب دیوانی سی ہو جاتی تھی۔ اس وقت تو زور زور سے چیختے ہوئے اتنی ساری وائلڈ ہو جاتی تھی کہ سارا سمیت افشا بیگم ملازموں یا اپنے سامنے آنے والے ہر شخص کو مرنے مارنے پہ اتر آتی تھی۔ تب اس کے آس پاس سائے کی طرح موجود یوسف بھی بہت ہی پیار سے اس ضدی بچی کو طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے بہلا کر کنٹرول کیا کرتا تھا۔ وہ سوائے سرفراز صاحب اور یوسف کے کسی سے قابو میں نہیں آتی تھی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ صبح صبح اپنے روم سے نارمل سی باہر آتی، نارمل تو بیہیو کرنے لگتی، مگر اس وقت تو اپنے محافظ یعنی یوسف کو بھی مسلسل اپنے ساتھ جکڑے رہتی۔ اس وقت نہ اسے اماں کا لحاظ ہوتا، نہ باپ کی شرم، نہ چھوٹی بہن کا خیال۔ وہ گھنٹوں یوسف کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھتی تھی، کبھی اس کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی رہتی، کبھی سختی سے اس کا ہاتھ دبوچے ہر جگہ اس کے ساتھ ساتھ گھومتی، اور اگر ایسے میں افشا بیگم اسے ٹوک دیتی تو سب کے سامنے یوسف کے سینے میں منہ چھپائے زور زور سے رونے لگتی تھی۔ ایسے میں اماں سخت غصے میں سارا کو اپنے ساتھ لے کر کمرے میں بند ہو جاتی تھی، اور سرفراز صاحب بھی سر جھکا کر آفس کو روانہ ہو جاتے تھے۔ اکثر کبھی رات کو وہ خواب میں اپنے اوپر بیتے ہوئے ظلم کو دیکھتی تو چیخیں مارتی ہوئی اٹھ جاتی تھی۔ اس کی چیخیں اتنی بلند و بالا اور درد بھری ہوتی تھی کہ سرفراز صاحب، سارا اور افشا بیگم دہل کر اس کے کمرے میں بھاگتے، مگر آگے سے وہ یوسف کے سینے سے لگی زور زور سے روتی ملتی، اور یوسف سب کو صفائی دیتا رہ جاتا کہ وہ نیند میں ڈر کے اٹھی ہے۔ پھر پوری رات نہ وہ خود سوتی تھی نہ یوسف کو سونے دیتی تھی، بس روتے روتے رات تمام کر دیتی تھی۔ اور کبھی اسے ایسے بھی دورے پڑتے تھے کہ وہ خود سے انتہائی بیزار ہو کر خود کو جان سے مارنے کے در پہ ہو جاتی تھی، یا کبھی گھر سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس لیے یوسف سائے کی طرح اس کے ساتھ لگا رہتا تھا کہ زارا کے مزاج کے بدلتے موسم پل پل بدلتے رہتے تھے۔
پیدر پہ ملنے والے صدمات نے اسے ذہنی طور پر بالکل پاگل کر دیا تھا۔ ایسے میں اگر یوسف اس کے پاس نہ ہوتا تو شاید اب تک وہ پاگل خانے پہنچ چکی ہوتی۔ سرفراز صاحب اسے ہر ایک بار ماہر نفسیات کو بھی دکھانے کے لیے لے کے گئے تھے، مگر کلینک میں موجود ایک شخص کو خود کو گھورنے پر وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ اس نے وہیں چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا تھا اور یوسف کو اپنے ساتھ گھسیٹتی ہوئی گھر جانے کو مچل اٹھی تھی۔ تبھی یوسف اور سرفراز صاحب اسے بنا ڈاکٹر کو دکھائے واپس لے آئے تھے۔ ایسی پاگل بیوی سے چھٹکارا پانے کی بجائے آج وہ دیوانہ شخص اس کی تکلیف پر سب کے سامنے بیٹھا رو رہا تھا۔ آفشاں بیگم، کیا بات ہے؟ آپ ایسے کھڑی کیوں ہیں؟ وہاں بیٹھ جائیں، سرفراز صاحب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اب تک ساکت سی کھڑی یوسف کو ہی دیکھ رہی تھی، جو زارا کو دیوانہ وار تکتے ہوئے اپنے آپ کو بھی بھولا ہوا تھا۔ اس نے کب سے خود کو تکتی ساس کو بھی نوٹس نہیں کیا تھا۔ وہ تو اب اچانک شوہر کی آواز پر چونک کر پیچھے مڑی تھی۔ کلثوم اور آمنہ بیگم نہ جانے کب انہیں وہیں چھوڑ کر باہر نکل گئی تھی۔ ابراہیم صاحب، یہ شخص کہاں ہے؟ دریافت کر کے لائے یہ کہاں سے دریافت کر کے لائے ہیں آپ ہماری زارا کے لیے؟ یہ اس دنیا کا تو نہیں ہے، یہ تو دور کہیں آسمانوں سے آیا ہے، خاص صرف میری بیٹی کے لیے۔ کیا آپ نے اللہ کے آگے کوئی خصوصی عرضی لگائی تھی کہ زارا کو یوسف جیسے شخص کا ساتھ ملے؟ یہ لڑکا انسان کے روپ میں فرشتوں جیسی صفات کا حامل ہے، آپ نے دیکھا ہی ہے۔ یہ زارا کا کیسا عاشق ہے کہ میں ماں ہو کر اپنی بیٹی سے عاجز ہو چکی ہوں، مگر یہ زارا کے درد پہ اس سے زیادہ تڑپ رہا ہے۔ ہماری زارا کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے بعد تو کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اور یہ لڑکا، یہ زارا کا دیوانہ ہے۔ کیا زارا کو کوئی یوسف سے زیادہ چاہنے والا شخص مل سکتا تھا؟ یقیناً نہیں۔ میں کیسی ماں ہوں ابراہیم صاحب؟ میں اپنی بچی سے عاجز ہو چکی تھی، مگر اس لڑکے نے ایک بار پھر زارا سے بیزاری کا اظہار نہیں کیا۔ اس کی محبت دیکھ کر آج میں اس کے آگے شرمندہ ہو چکی ہوں۔ آفشاں بیگم نے بے آواز روتے ہوئے پلٹ کر پھر سے یوسف کو دیکھا تھا، جو اب نہ جانے کیا پڑھ کر زارا کے اوپر پھونک رہا تھا۔ یہ میری بچی کی آزمائش کا انعام ہے آفشاں بیگم۔ میرے رب نے زارا سے جو کچھ چھینا ہے، اس سے بڑھ کے اسے عطا کیا ہے۔ یوسف جیسا شخص انمول ہے، جسے خاص میری زارا کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ سرفراز صاحب نے بولتے ہوئے بیوی کو لے کر باہر چلے گئے تھے۔ دونوں اب تک حقیقت نہیں جانتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ زارا کے جس بچے کے لیے یوسف افسردہ تھا، وہ اس کی اولاد نہیں تھی، وہ بس ایک ناجائز بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مرنے کے غم میں رو رہا تھا۔ اگر وہ دونوں میاں بیوی یہ جان لیتے تو یقیناً یوسف کی عظمت کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے، مگر وہ یہ بات جان ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ یوسف نے سوچ لیا تھا کہ مرتے دم تک یہ راز کسی کے اوپر آشکار نہیں کرے گا۔ اب یہ راز اس کے سینے میں ہی قید رہ کر قبر میں اس کے ساتھ دفن ہونا تھا۔ وہ زارا کو کسی کے سامنے رسوا ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اب بھی اپنی دیوانگی کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ زارا کے پٹیوں میں جکڑی پیشانی کو چومتے ہوئے دوبارہ پاس پڑے سٹول پہ بیٹھ گیا تھا اور اس نے اپنا سر زارا کے پاس بیڈ پہ رکھ کر آنکھیں مون لی تھی۔ وہ سب بھائی نماز کے بعد واک سے واپس آ گئے تھے۔ نماز سے پہلے اس پر چیختا چلانا اور اسے نہ چھوڑنے کی دھمکیاں دیتا محشم اب اس شرارتی خرگوش کے گلے میں ہاتھ ڈالے واپس لوٹا تھا۔ آج سے محشم کو بھی اپنی ڈیوٹی جوائن کرنی تھی، حالانکہ اس کی مزید چھٹیاں بھی باقی تھیں، مگر اب وہ زیادہ وقت گھر پر بیٹھنا نہیں چاہتا تھا، تبھی اس نے باقی کی چھٹیاں منسوخ کروا دی تھی۔ رات کی بنسبت محشم کی طبیعت اب خاصی بہتر تھی، مگر ساتھ ہی وہ جزا سے بھی شرمندہ تھا، اس لیے انسٹیٹیوٹ جانے سے پہلے وہ جزا سے ایکسکیوز کرنا چاہتا تھا۔ تبھی تیار ہونے کے بعد وہ کچن میں جزا کے پاس چلا آیا اور تینوں خرگوشوں کو اپنے ساتھ لگائی جلدی جلدی سب کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ جزا کو دیکھ کر مہمش ایک بار پھر شرمندہ ہو گیا تھا۔ اسے شام کا منظر پھر سے یاد آیا تھا اور ساتھ ہی پری کی وہ آنسوؤں بھری نگاہیں بھی۔ بھابھی، مہمش کی آواز سن کر جزا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ بھابھی، آپ مجھے معاف کر دیں پلیز، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، آپ کے سامنے آپ کے دوست کو گھر سے نکل جانے کا کہا، نہ جانے کیسے میں پری سے بدتمیزی کر گیا۔ مجھے پتا ہے آپ بھی میری وجہ سے دوپہر سے بہت اپسیٹ تھی، بعد میں بھائی نے بھی میری وجہ سے آپ کو بلا وجہ ڈانٹ دیا۔ مجھے معاف کر دیں بھابھی، اور پلیز پری سے بھی میری طرف سے ایکسکیوز کر لیں، بلکہ ایسا کریں انہیں گھر بلائیں اپنی فیملی کے ساتھ ڈنر کے لیے، میں خود ان سے معافی مانگ لوں گا تاکہ میرا یہ گلٹ ختم ہو جائے۔ مہمش کچن کے دروازے پر کھڑا بول رہا تھا، جبکہ بھائی اس کی بات سن کر تینوں خرگوشوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اٹس اوکے مہمش بھائی، کوئی بات نہیں، مجھے افسوس ضرور ہوا تھا، مگر وہ کل کی بات تھی۔ میں نے بعد میں ٹھنڈے دماغ سے سوچا تو اپنی جگہ آپ صحیح لگ رہے تھے۔
آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، میری دوست کو یہاں آ کر یوں بے تکلفی سے یوں دندناتے ہوئے نہیں پھرنا چاہیے تھا، اپنی منمانیاں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو ایسے ہی ریئیکٹ کرتا۔ بہرحال آپ چھوڑیں اس بات کو، یہ بتائیں کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جزا نے سادگی سے کہا تھا۔ اسے واقعی مہمش سے شکایت نہیں تھی، کیونکہ پری اور اس کی حرکت غلط تھی، تبھی وہ اب نارمل تھی۔ مہمش کو اس کے لہجے میں کہیں بھی کوئی طنز یا آمیزش محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ دوبارہ سے صفائی دینے والے لہجے میں بولا تھا، بھابھی پلیز، مجھے واقعی کل کے لیے افسوس ہے، بس مجھے ان کے یوں گیٹ کھلا چھوڑ کر ڈانس کرنے پہ غصہ آیا تھا۔ میری طبیعت بھی خراب تھی، سر میں بہت درد تھا، اس لیے میں نہ چاہتے ہوئے بھی روڈ ہو گیا۔ نہ جانے کیا کیا کہہ ڈالا انہیں۔ میں اپنے رویے پر سخت پشیمان ہوں۔ پری ہماری مہمان تھی اور میں نے انہیں گھر سے بے عزت کر کے نکال دیا۔ آپ پلیز ان کی فیملی کو گھر پر بلائیں ڈنر پر، میں ان سے معافی مانگ لوں گا، مہمش نے دوبارہ سے کہا تھا۔ تبھی جزا گہری سانس لیتے ہوئے آپ پلیز ان کی فیملی کو رات کو بلائیں ڈنر پر، میں ان سے معافی مانگ لوں گا، محشم نے دوبارہ سے کہا تھا۔ تبھی جزا گہری سانس لیتے ہوئے واپس پلٹ گئی تھی۔ کس کو بلاؤں مہمش بھائی؟ اب میرے منہ اس قابل بھی نہیں رہا، اسے آپ نے میرے سامنے ہی گھر سے نکالا تھا، سبھی کچھ تو کہہ دیا تھا آپ نے اسے کہ وہ ہر وقت یہاں ہی رہتی ہے، اپنے ماموں کے ہاں نہیں رکتی، یہاں سب جب دل چاہتا ہے منہ اٹھا کے چلی آتی ہے، بے لگام ہے، بدتمیز ہے، اور بھی نہ جانے کیا کیا۔ میں نے کل ہی اسے ایکسکیوز کرنے کے لیے کال کیا تھا۔ نارملی وہ ہر بات کو سر پہ سوار نہیں کرتی، ہنس کے ٹال جاتی ہے، مگر کل اس کی سیلف ریسپیکٹ کافی زیادہ ہرٹ ہو گئی ہے، اس لیے اس نے یہاں آنے سے منع کر دیا ہے۔ اب اسے مزید مہینہ بھر بھی یہاں نہیں رکنا، مگر اس نے کل کے واقعے کے بعد اپنا پروگرام کینسل کر دیا ہے۔ وہ پنڈی واپس اپنے گھر چلی گئی ہے اور اس نے منع کر دیا ہے کہ اب وہ صرف کبھی میرے گھر تو کیا مری ہی نہیں آئے گی۔ مجھ سے کہہ دیا ہے اس نے کہ مجھے جب بھی اس سے ملنا ہوگا میں خود پنڈی چلی آؤں۔ ابھی آپ لوگوں کے آنے سے پہلے فون آیا تھا اس کا کہ وہ پنڈی پہنچنے والے ہیں اور وہ لوگ صبح جلدی نکل گئے تھے۔ جیسا نے دکھی لہجے میں مہمش کو سب تفصیل سے بتایا تھا اور اس کے پیچھے کھڑا مہمش حیرت سے ششدر رہ گیا تھا، جبکہ تینوں خرگوش بھی جزا کی بات سن کر زور سے اچھل پڑے تھے۔ پری واپس چلی گئی میری وجہ سے، میں نے انہیں اتنا ہرٹ کیا کہ انہوں نے دل برداشتہ ہو کر میری واپس نہ آنے کا فیصلہ کیا ہے۔
دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ وہ کھڑا سوچ رہا تھا، تبھی اسے اپنے پیچھے سے کھٹکا سا محسوس ہوا۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، دروازے کے باہر سے میشم اور اس کے پیچھے کھڑا محسوس آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ شاید نہیں بلکہ یقیناً وہ جزا کی پوری بات سن چکے تھے۔ یہ کیا تم نے مہمش؟ تم نے پری کو گھر سے نکال دیا؟ میشم کی آواز میں حیرت اور بے یقینی کا ملا جلا تاثر تھا، جسے سن کر جزا بھی فوراً پلٹی تھی۔ بھائی وہ مہمش نے وضاحت دینی چاہی تھی، مگر میشم نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات بیچ میں کاٹ دی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے مہمش، وہ تم ہی تھے نا جو کچھ دن پہلے اسی بات پر جزا سے سخت خفا ہو گئے تھے کہ انہوں نے زین کو بے عزت کر کے گھر سے کیوں نکال دیا تھا، گھر آئے مہمان کی بے عزتی کی تھی، اور آج تم نے خود ہی وہی حرکت کی ہے، وہ بھی اس بے ضرر سی لڑکی کے ساتھ۔ افسوس ہو مجھے سن کر، بہت افسوس۔ میں نے کیا کچھ نہیں سوچ رکھا تھا مگر تم نے سب مٹی میں ملا دیا ہے، شرمندہ کر دیا مجھے پری اور باقی سب کے سامنے۔ مہمش تم کب سے اتنے غصے کے تیز ہو گئے؟ ایک کے بعد ایک ہر 2 دن بعد تمہاری طرف سے شکایتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مجھے۔ بہت برا کیا تم نے، بہت زیادہ برا کیا جزا۔ اب آپ ایک کام کریں، میری بات کروائیں پری سے، میں خود ان سے اس کی طرف سے معافی مانگ لوں گا۔ میرا بھائی واقعی بہت بڑا ہو گیا ہے، مجھے ابھی اچھی طرح اس بات کا احساس ہو رہا ہے۔ میشم ایک کٹیلی نظر سر جھکائے کھڑے مہمش پر ڈال کر پلٹ گیا تھا۔ میشم، جزا بکلاتے ہوئے میشم کو آواز دیتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ بھائی آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ پری شرارتی ضرور تھی مگر بدتمیز، بول یا بے شرم بالکل نہیں تھی۔ آپ کو تو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ پری آپ کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ ان کے پاس آپ کا نمبر بھی موجود تھا، مگر انہوں نے ایک بار بھی آپ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ یہ سب انہیں پسند نہیں تھا۔ اپنے اچھے بھلے رشتے سے انہوں نے آپ کی خاطر انکار کر دیا تھا۔ ہمیں وہ پسند تھی آپ کے لیے، مگر آپ نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، انہیں گھر سے بے عزت کر کے نکال دیا۔ مہمر بولتا ہوا باقی 2 خرگوشوں کے ساتھ ہی باہر نکل گیا تھا، اور مہمر کی باتیں سن کر جیسے شرمندگی سے زمین میں دھنستا جا رہا تھا۔ پری اس سے محبت کرتی تھی، اس انکشاف نے اسے گنگ کر ڈالا تھا، اور تو اور پری کے پاس اس کا نمبر بھی تھا، مگر اس نے کبھی کوئی اوچھی یا چھچوری حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ سب ثابت کرنے کو کافی تھا کہ وہ واقعی دوسری لڑکیوں سے بہت ڈیفرنٹ تھی۔ اب یہاں کھڑے ہو کر سوگ منانے کا کیا فائدہ؟ اندر جا کے ریسٹ کرو، کیونکہ تمہارے انسٹیٹیوٹ جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اب۔ ٹینشن سے دوبارہ طبیعت خراب کر لو گے، تب واپس چھوڑنے بھی مجھے ہی آنا پڑے گا۔ اس لیے اندر جا کر چینج کرو اور ریسٹ کرو، جو ہو گیا اسے اور جو کیا ہے اسے بھرو۔ پتہ نہیں کہاں کا ایٹیٹیوڈ ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا۔ سب مہمر کی سنگت کا اثر ہے، جناب کو اپنی خوبصورتی کا غم ہی ختم نہیں ہوتا۔ مگر میرا کیا ہے، میں کیوں دل جلا رہا ہوں؟ کون سا میری حقیقت میں وہ کون سا میری پسند ہے وہ پرستان کی پری؟ خود نے ہی سب گڑبڑ کیا ہے، اب خود ہی بھگتو۔ میں سب بھی دل کے پھولے پھوڑتا اسے سنا کر ہال میں چلا گیا تھا، جبکہ وہ ہارے ہوئے انداز میں گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتا چلا گیا تھا اور کرب سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ بند آنکھوں کے پیچھے اس شرارتی پری کا ہنستا مسکراتا چہرہ نظر آیا تھا۔ پری، آئی لو یو۔ اس کے لبوں نے بے آواز سرگوشی کی تھی، مگر اسے اظہار محبت کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اسے سن کر خوش ہونے والی اب اس کے خواب نگر کو چھوڑنے کے ساتھ سے شہر بھی چھوڑ کے جا چکی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی ہی دیر گھٹنوں کے بل بیٹھا بے آواز پری سے باتیں کرتا رہا تھا۔ تبھی محسف دوبارہ سے کچن میں آیا تھا اور اس نے سر جھکائے مہمش کو دیکھ کر گہرا سانس لیا تھا اور اسے خاموشی سے اٹھا کر اپنے ساتھ باہر ناشتے کی ٹیبل تک لایا تھا۔ تینوں خرگوش بھی وہی منہ لٹکائے جزا اور میشم اپنے روم میں تھے۔ مہمر، جاؤ ناشتہ لے کے آؤ، اب کوئی بھی کچھ نہیں بولے گا، جو ہونا تھا ہو گیا، بھائی بھابھی سب دیکھ لیں گے۔ اس کے لیے اپنی اس بے قابو زبان کو کنٹرول رکھنا، اسپیشلی تم محمود، مہران، جاؤ تم دونوں اس کی ہیلپ کرو۔ محسف نے سنجیدگی سے انگلی اٹھا کر مہمر کو وارن کیا تھا اور تینوں کو فوراً وہاں سے روانہ کیا تھا۔ تبھی باقی 2 خاموشی سے، جبکہ مہمر منہ بناتا ہوا کچن میں چلا گیا تھا۔ مہمش اب بھی خاموش بیٹھا فرش کو گھور رہا تھا اور محسف پرسکون نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اور پھر کتنی دیر وہ تینوں ناشتہ لے آئے تھے اور محسف نے زور زبردستی سے مہمش کو اپنے ساتھ ناشتہ کروایا تھا۔ تینوں خرگوش بھی خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ بھائی کو شاید لیٹ جانا تھا، تبھی وہ اب تک اندر تھے۔ جزا بھی باہر نہیں آئی تھی۔ 7:30 بج رہے تھے، ان کے پاس ابھی کافی وقت تھا۔ خرگوشوں کو بھی ان کے ساتھ ہی گھر سے نکلنا تھا۔
लगता है भाई भाभी का बाहर आने का इरादा नहीं है। चले, अब आप सबके निकलने के बाद मैं अंदर से दरवाज़ा लॉक करके किचन की खिड़की से बाहर आऊँगा। बेचारे लव बर्ड्स को क्या डिस्टर्ब करना। मेमर ने स्लाइस पर जैम लगाते हुए कहा था। मेमर, तुम जितने हो उतनी बातें किया करो, वरना किस दिन मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। ये भी नहीं सोचते कि किसके सामने क्या बोल रहे हो। मैसफ ने भड़क कर बरहम लहजे में कहा था। तभी मेमर सॉरी भाई बोलकर खामोशी से नाश्ता करने लगा था और उससे वह खुशबुओं में बसा मैशम अपने फुल यूनिफॉर्म में नेक से एक साथ तैयार आया था। जैसा भी उसके साथ 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 ही थी। सुर्ख और सफ़ेद रंग का तीखे खड़े नकूश और काली गहरी लंबी लंबी झील सी गहरी आंखें जिससे उसके शौहर को इश्क था। काले लंबे जूड़े में लिपटे बालों के साथ कंधों पर रोज़ पिंक दुपट्टा डाले सॉरी कंधों पर रोज पिंक दुपट्टा डाले लंबे चौड़े महशम के साथ चलती जज़ा बिल्कुल नाजुक छोटी सी गुड़िया लग रही थी। उन दोनों की जोड़ी वाकई बहुत खूबसूरत थी और सारे भाई सिताइशी अंदाज में एक साथ बाहर आते जज़ा और महशम को देखने लगे थे। नाश्ते की टेबल के पास आते ही जज़ा ने एक नज़र एक नाश्ते को देखा था। चाय और सिनके हुए ब्रेड गायब देखकर वो बैठने की बजाय किचन की तरफ चली गई थी, क्योंकि मैशम को नाश्ते में चाय के साथ ब्रेड चाहिए ही होते थे। मैशम को यूँ तैयार होते देखकर मैसफ ने जताती नज़रों से मेमर को देखा था, जो उसकी नज़रों को महफूब समझकर खजल से अंदाज में सर को जाने लगा था। इसीलिए कहते हैं ज़ुबान सोच समझ कर हिलानी चाहिए। मशहूर कहावत है कि पहले तोलो और फिर बोलो। और एक और भी है कि छोटा मुंह और बड़ी बात, तो आगे से ज़ुबान सोच समझ के हिलाना। मैसफ ने मेमर को घूरते हुए बिला दरेक झाड़ कर रख दिया था। अब क्या हो गया? क्या किया मेमर ने? मैशम ने नासमझी से मैसफ और मेमर को देखते हुए पूछा था। कुछ नहीं भाई, इसके कारनामे तो चलते ही रहते हैं। आप जल्दी जा रहे हैं आज? मैसफ ने मौजू बदलते हुए पूछा था। हाँ, मुझे ज़रा एक जगह काम से जाना है। बच्चों को भी मैं ही छोड़ दूंगा। मेमिश ने एक नज़र खामोश बैठे मेमिश पर डाली थी, मगर उसका झुका हुआ सर शर्मिंदा सा अंदाज देखकर मैशम ज़्यादा देर उससे बेनियाजी नहीं बरत सका था। मैशम, इधर आओ मेरे पास, उसने नरमी से भाई को मुखातिब किया था। महमिश ने चौंक कर सर उठाते हुए देखा था, मगर मैशम के चेहरे पर छाई नरमी देखकर वो खामोशी से उसके पास जाकर बैठ गया था। हम में बेहतरीन इंसान वही है जो अपनी ज़ुबान और गुस्से को कंट्रोल करके रखे, ऐसा डैड कहते थे। मगर मैं भी अभी तक ये चीज़ सीख नहीं सका। मुझे भी ना अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल है ना गुस्से पर। मुझे तो तुम सबसे मेरे सबसे समझदार बच्चे हो, खासे सेल्फ कंट्रोल हो मेरी जान। फिर कैसे तुमने ये हरकत की? मेहमान अपने साथ अल्लाह की रहमतें बरकते लाते हैं, ये तो हमारा दीन भी कहता है। तुम भी ये जानते हो, इसलिए तुम्हें उस दिन जज़ा की हरकत बुरी लगी थी ना, कल परी पर जो भी कर रही थी। मगर तुम उनसे घर से निकलने की बात नहीं कहनी चाहिए थी। वो जज़ा की दोस्त है, हमारी मेहमान थी। ये घर जितना हमारा है जज़ा का भी उतना ही है। उनसे मिलने किसी भी वक्त कोई भी अपना यहाँ आ सकता है। कल तुमने उन्हीं के साथ, परी के साथ भी ऐसा बिहेव किया, तभी वो भी बहुत दुखी थी। मैशम ने तहम्मुल से मैमिश को समझाया था। मुझे एहसास है भाई, मैं जानता हूँ मैंने गुस्से में परी के साथ साथ भाभी को भी हर्ट किया है। मैं उनसे दोबारा माफ़ी मांग लूँगा। मैमिश शर्मिंदगी से बोला था। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इन्हें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस वो परी की वजह से दुखी हैं। बहरहाल अब तुम अपसेट मत होना, मैं ख़ुद परी को कॉल करके उनसे मुआवज़त कर लूँगा। मैशम ने मैमिश की पेशानी चूमते हुए आखिर में उसे भी गले लगा लिया था। आई एम सॉरी भाई, मैमिश ने मैशम से फिर से माजरत की थी। अच्छा बस मत मांगो माफ़ी बार बार, ख़त्म करो ये बात और तुम रेस्ट करो। कोई ज़रूरत नहीं है इंस्टीट्यूट जाने की, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। मैशम ने कहने के साथ ही चाय लाती जज़ा को देखा था। भाई, आज भी मुझे ज़रूरी जाना है, आज मेरी क्लास है, कल भी मिस हो गई थी। स्टूडेंट्स को परेशानी होगी। सॉरी। मैमिश ने अपनी जगह से वापस बैठकर मैशम से कहा था। जज़ा मैशम के पास आ बैठी थी, साथ ही उसने भी मैमिश को टोक दिया था। होने दे परेशानी मैमिश भाई, सेहत से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। जज़ा ने साफ मना कर दिया था।
بھابھی میں رک جاتا مگر ضروری ہے جانا، میں سب اکیلے ہینڈل نہیں کر پاتا سب کچھ۔ میشم نے جزا کو سمجھانا چاہا تھا۔ آپ نے تو غالباً کچھ ٹیچرز بھی رکھے ہیں نا وہاں، جو وہ کیا منہ دیکھنے کے لیے ہیں؟ جزا نے اپنی ننھی سی ناک چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ میشم اس کا چہرہ دیکھ کر بے ساختہ محسوس سا ہو کر مسکرایا تھا۔ نہ کرے مجھے ہنسی آ رہی ہے، میشم نے سرگوشانہ انداز میں کہا تھا، اور جزا نے بے اختیار اسے گھور کر دیکھا تھا مگر وہ میشم کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے تم جاؤ، مگر تھوڑی سی طبیعت گڑبڑانے لگے تو فوراً واپس چلے آنا۔ میشم نے بھائی کی مشکل آسان کر دی تھی۔ اوکے بھائی۔ میمش جلدی سے ناشتہ کر کے اٹھ گیا تھا اور میسف کے ساتھ انسٹیٹیوٹ کے لیے نکل گیا تھا۔ وہ انسٹیٹیوٹ آ تو گیا تھا مگر یہاں پہنچ کر بھی عجیب اداس اور خاموش سا گھوم رہا تھا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی تھی۔ جس کلاس کی وجہ سے وہ آج یہاں آیا تھا وہ بھی اس نے اپنے لیے ایک ٹیچر کو لینے کا کہہ دیا تھا۔ وہ خود لنچ ٹائم میں آفس چلا گیا تھا مگر میسف یہاں موجود نہیں تھا، تبھی اسے کال کرنے باہر چلا آیا تھا اور اپنی پاکٹ سے سیل نکال کر میسف کا نمبر ملایا تھا۔ ہیلو، کہاں ہوں تو میسف؟ اس نے کال ملتے ہی پوچھا تھا۔ موسم اچھا تھا اور کچھ اچھا سا کھانے کا بھی دل ہو رہا تھا تو میں نے سوچا سر ڈرائیو پر نکل جاؤں، اور ساتھ ہی پیزا لینے پیزا ہٹ آیا تھا۔ تم بتاؤ مس تانیہ آ گئی؟ وہ انسٹیٹیوٹ ہی کی ایک فیمیل ٹیچر کی متعلق پوچھنے لگا تھا۔ ہاں آ گئی، مگر تم بھی جلدی آؤ، لنچ ٹائم ہو گیا ہے۔ میں اوپر والے لیب میں ہوں، آتے ہی مجھے کال کر دینا۔ میشم کہتے ہوئے اوپر سیکنڈ فلور پر چلا آیا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں میسف کال کرنے کی بجائے خود ہی اوپر چلا آیا تھا اور پھر اسے نیچے آفس میں لے گیا تھا، مگر اندر جان سے پہلے آفس کے دروازے کے ساتھ لٹکتی لنچ ٹائم کی تحریر شدہ پلیٹ کا رخ سامنے کی طرف کرتا نہیں بھولا تھا تاکہ کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ پھر اندر آتے اس نے دروازہ لاک کرتے ہوئے میمش کو اپنے سامنے لا بٹھایا تھا۔ آپ بتاؤ کب تک یوں ہی افسوس کرتے رہو گے؟ اس طرح اداس رہنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا کیا؟ مجھے شروع دن سے پتہ ہے کہ پری تمہیں پسند ہے، مگر مجھے ایک بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں جو شخص پسند ہوتا ہے، جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اس سے ہم پیار سے نرمی سے پیش آتے ہیں، لیکن تم نے ڈے 1 سے پری کے ساتھ شریکہ لگایا ہوا ہے۔ ایسا کیوں؟ اب یہ مت کہنا کہ تم اس معاملے میں بھی بھائی کو آئیڈلائز کرتے ہو اور پری کے ساتھ وہی رویہ رکھنا چاہتے ہو جیسا بھائی نے بھابھی کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اگر یہ بات ہے تو آئی ایم سوری مائی ایلڈر بردر کہ تم نے بس تصویر کا ایک ہی روپ دیکھا ہے۔ بھائی کی بھابھی کے ساتھ روٹ ہونے کی وجہ تم اچھی طرح جانتے ہو، مگر ساتھ ہی تمہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی نے بھابھی سے کتنی ٹوٹ کر محبت کی ہے۔ ان کا سخت رویہ دیکھ چکے ہو تو ان کی محبت کو بھی تو دیکھو۔ اتنے سال بھائی نے بھابھی کی شکل نہیں دیکھی۔ 14 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے میرے بھائی، اور جتنے حسین اور خوبصورت وہ ہیں اور جس فیلڈ میں وہ ہیں، ہزاروں حسین سے حسین ترین چہرے ان کی راہوں میں پڑے رہتے ہوں گے، مگر ہم نے انہیں کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انفیکٹ بھائی تو شروع سے ہی ہر لڑکی کے منظور نظر رہے ہیں۔ تمہیں یاد ہے میرے کالج کی وہ اصفیہ شام کس بری طرح بھائی پر فریقہ تھی؟ جب بھی بھائی میرے رپورٹس لینے کالج آتے تھے وہ کیسی تتلی کی طرح بھائی کے ارد گرد منڈلاتی تھی۔ پھر کتنی ہی بار مجھ سے اس نے بھائی کے بارے میں کھوج لگانے کی بھی کوشش کی تھی، اور کس مشکل سے میں نے اس لڑکی سے جان چھڑوائی تھی یہ میں ہی جانتا ہوں۔ پھر وہ بھائی کے DIG کی بہن مانیہ اور ڈیڈ کے جو ترکی والے فرینڈ تھے سرمد توران، اور جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آئے تھے تو ان کی بیٹی شائنہ پہلی بار بھائی سے ملی تھی۔ کہا تمہیں یاد نہیں کیسے وہ بھائی کے لیے پاگل ہو رہی تھی؟ جب ڈیڈ سے اسے پتہ چلا کہ بھائی کا نکاح ہو چکا تو اس نے رو رو کر اپنا حشر کر لیا تھا۔ کتنی مشکل سے اس کے ماں باپ اس کو یہاں سے لے کر گئے تھے۔ پھر وہ سائیکو رمشا ملک، وہ سب تو ہیں ہی جنہیں ہم جانتے ہیں، مگر حقیقت کتنی ہے یہ بھائی بہتر جانتے ہوں گے۔ ان لڑکیوں کو گنوانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ بھائی کے کالج دور سے لے کے اب تک کتنی لڑکیوں نے ان کی طرف پیش رفت کرنے کی کوشش کی، مگر بھائی نے کبھی کسی کی پذیرائی نہیں کی۔ وہ بس بھائی کو ہی خود کو بھابھی کی امانت سمجھ کر جیتے رہے تھے۔ پھر بھابھی 14 سال بعد اچانک واپس چلی آئیں۔ بھائی نے
ان کے ساتھ جو رویہ رکھا وہ ہم جانتے ہیں، مگر تم نے دیکھا نا کہ جب بھی وہ بھابھی سے سختی سے پیش آتے ہیں، بھابھی سے زیادہ خود تڑپے ہیں۔ سب تمہارے سامنے ہیں۔ تو میرے بھائی، محبت چیز ہی ایسی ہوتی ہے۔ محبت کی راہ پر چلتے ہوئے ہر قدم سنبھل کر پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ تمہیں پری پسند ہے تو پھر تم ان سے اتنے روڈ کیوں بہیو کرتے تھے؟ محسف نے سامنے بیٹھے خود سے 1 سال بڑے اپنے وجیح اور خوبرو سے بھائی کو دیکھا جو سر جھکائے خاموشی سے بیٹھا تھا۔ بالکل میشم کی صورت رکھنے والا مہمش کسی طور پر بھی بھائی سے کم نہیں تھا، بلکہ یہاں انسٹیٹیوٹ میں ہی آدھی سے زیادہ گرلز اسٹوڈنٹس ہالی ووڈ ہیروز جیسے دکھنے والے اپنے مہمش سر کی کلاس میں بھیڑ کی صورت جب جمع ہوتی تھی تو اس کی شکل، پرسنالٹی اور اس کا ہیئر سٹائل، اس کی آنکھوں کا کلر، اس کی نقوش، اس کی رنگت اور اس کی ڈریسنگ، اس کے چلنے کے سٹائل، بات کرنے کے سٹائل اور آواز تک کو ڈسکس کیا جاتا تھا۔ خود محسف نے کئی بار لڑکیوں کو مہمش پر تبصرے کرتے سنا تھا اور دیکھا تھا کہ مہمش کو بھی میشم کی طرح اپنی طرف اٹھنے والی ستائشی نظروں کی اب عادت سی ہو گئی ہے۔ تبھی اسے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اگر میں پری کے ساتھ فری ہو کر بات کروں گا تو مجھے بھی آج کل کے چھچورے لڑکوں جیسا سمجھیں گی۔ کافی دیر فرش کو گھورنے کے بعد وہ خود پر جمی محسف کی نظریں محسوس کرتا ہوا بالآخر بولا بھی تو کیا؟ اس کی بات سن کر کب سے اس کے جواب کا منتظر محسف حیرت سے منہ کھولے بیٹھا رہ گیا تھا۔ تبھی کوئی جواب نہ پا کر مہمش نے سر اٹھا کر محسف کو دیکھا تھا جو ہونکوں کی طرح اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ مہمش نے اس کے تاثرات دیکھ کر جیسے دوبارہ مایوس ہوتے ہوئے سر جھکا لیا تھا۔ تم پاگل ہو؟ محسف نے شدید شوق سے باہر آتے ہوئے حیرت سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں میشم بھائی کا چھوٹا بھائی ہوں۔ مجھے کبھی اجازت نہیں دی گئی کہ میں کسی لڑکی کو پسند کر کے اس کے ساتھ بے تکلفی سے میل جول بڑھاؤں، اس لیے میں نے کبھی بھی اپنے دل و نظر کو بھی بے نقاب ہونے کی اجازت نہیں دی۔ پری میری زندگی کی پہلی لڑکی ہیں جن کے لیے میرے دل نے میری ایک نہیں سنی، اور بات صرف پسند کی تک محدود نہیں رہی بلکہ پسند سے بھی اوپر کوئی اور جذبہ تھا۔ مجھے شروع سے نہ تو کوئی حوصلہ تھا نہ ہی تجربہ۔ سمجھ نہیں آیا تھا کہ ان کے سامنے اپنے جذبات کو کیسے رکھوں۔ کچھ کہنے نہ کہنے کی اسی کشمکش نے مجھے اتنا الجھا دیا تھا کہ سمجھ نہیں پایا کہ میں پری سے لاپرواہی اور بے نیازی برتتے ہوئے کب اتنا روٹ ہو گیا کہ انہیں کچھ کہنے سے پہلے ہی خود سے بدگمان کر بیٹھا۔ اتنا بدگمان کہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ لیکن آج خود ان حالات سے گزر رہا ہوں تو مجھے بھائی کا درد سمجھ آ رہا ہے۔ انہوں نے جس طرح 14 سال اپنی محبت سے دوری کا عذاب سہا ہے اور پھر بھی ہماری خاطر مسکراتے رہتے تھے، مگر میں ایک ہی دن میں ٹوٹ چکا ہوں۔ مہمش نے ٹوٹتے بکھرتے لہجے میں کہا تھا۔ مسٹر تیسرے انگیز، مجھے ایلفی لا کر دو گے؟ میں تمہارے ٹوٹے ہوئے بھائی کو جوڑ دیتی ہوں۔ اچانک اپنے پیچھے سے آتی پری کی آواز سن کر مہمش ایک جھٹکے سے کرسی سمیت پیچھے گھوما تھا اور پھر ساکت سا بیٹھا رہ گیا تھا۔ اس کے بالکل پیچھے ونڈو کے پاس کھڑی بڑی سی بک ریک کے آڑ سے باہر آتی وہ پرستان کی پری ہی تھی جو خواب نگر کے شرمیلے شہزادے کا دل چرا کر لے گئی تھی۔ آپ تو پنڈی۔ مہمش حیرت کی زیادتی سے اپنی بات بھی پوری نہیں کر پایا تھا اور اپنی حیرت سے ساکت کھلی آنکھوں سے سامنے کھڑی پری کو دیکھنے لگا تھا۔ وائٹ جینس پر ہلکے آسمانی وولن کے لانگ کارڈیگن اور اس پر وائٹ فر والا وولن کا سکارف پہنے ہمیشہ کی طرح اپنے لمبے سلکی بالوں کو کھولے پری بے حد حسین لگ رہی تھی۔ گرے نم آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھی تو سفید جگمگاتی رنگت پر گہرے پنک گلوز لگے ہونٹ مہمش کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہے تھے۔ اس کے پرفیوم کی وہ مخصوص دلفریب مہک جو اس کے موجودگی کا خود پتہ دیتی تھی، آج شاید اس نے یوز نہیں کی تھی، ورنہ مہمش اس کی خوشبو سے فوراً پہچان لیتا۔ ہاں جانا تو تھا، مگر مامور زیدی نے تمہیں قسمیں دے کر روک لیا، ورنہ میں تو جزا کو بتا چکی تھی کہ میں پنڈی پہنچنے والی ہوں۔ سوچا تھا بعد میں ماموں کے ذریعے اسے اور میشم بھائی کو دعوت پہ بلاؤں گی اور اسے سرپرائز دوں گی، مگر اس سے پہلے صبح ہی مجھے سرپرائز مل گیا۔ صبح مہران بنی نے مجھے میسج کر کے بتایا کہ جزا کے انگریز نے آپ کو
مجھے گھر سے نکالنے پر خوب ڈانٹا ہے، اسی لیے آپ اکیلے بیٹھے رو رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے انگریز میسف نے مہمر بنی سے میرا نمبر لے کے کچھ دیر مجھے کال بھی کیا اور اٹھا کر یہاں لے آئے۔ پری مزے سے وضاحت دیتی ہوئے سامنے میسف کی چھوڑی ہوئی کرسی پر جا کے بیٹھ گئی تھی، جو پری کی باتیں سنتا ہوا مہمش کے چہرے پر سجے تاثرات دے کے مسکرا رہا تھا۔ مہمش نے پری کی بات سنتے ہی حیرت سے پلٹ کر میسف کو دیکھا تھا۔ اتنے حیران ہو کر مجھے مت دیکھو، بس تمہاری روتی شکل مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ویسے بھی تم تو ایک نمبر کے جلاد صفت انسان ہو۔ آج تمہاری وجہ سے میں بھی سنگل گھوم رہا ہوں۔ تم نے کبھی میری کوئی لو سٹوری بننے ہی نہیں دی۔ جب میں نے سیدھی راہ چلنا چھوڑ کر ادھر ادھر جھانکیاں مارنے کی کوشش کی تو تم نے فوراً آنکھیں ماتھے پر رکھ لی۔ میرے کسی نازنین کی طرف متوجہ ہوتے ہی تم لمحے کے 1000ویں حصے میں دوستی چھوڑ کر بڑے باپ کا روپ دھار لیتے تھے، مگر میں نے آج تم پر وقت پڑنے پر تمہاری لو سٹوری کو ٹریجڈی بننے سے پہلے ہی اپنی دوستی نبھا دی۔ میسف بولتا ہوا مہمش کا کندھا تپتپاتا باہر کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر تبھی مہمش نے اپنی جگہ سے تیزی سے اٹھ کر باہر بڑھتے میسف کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا اور اسے کھینچ کر اپنے گلے لگا لیا تھا۔ تھینک یو سو مچ میری جان، تھینک یو۔ مہمش چھوٹے بھائی کو اپنے گلے لگاتے ہوئے خاصا جذباتی ہو گیا تھا۔ بس اب رونا چھوڑو اور فوراً سے اس پرستان کی پری کو قید کر لو، مطلب پرپوز کر دو۔ اب کوئی گڑبڑ مت کرنا، سمجھے؟ میسف مسکرا کر بولتا ہوا اس سے الگ ہوا تھا، تبھی مہمش نے بالکل میشم کے سے انداز میں جھک کر میسف کی پیشانی چوم لی تھی۔ آئی لو یو سیفی، مہمش نے چھوٹے بھائی پلس دوست کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ جملہ مجھ سے نہیں، ان محترمہ سے بولو۔ میسف نے جھک کر مہمش کے کان میں سرگوشی کی تھی اور مسکراتا ہوا باہر نکل آیا تھا۔ مہمش کو آج سچ مچ میں اپنے بھائی پلس دوست پر ٹوٹ کے پیار آ رہا تھا، جس نے واقعی آج اس کے ساتھ حق دوستی نبھایا تھا۔ تبھی اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا۔ پری اب کرسی کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے ادھر ادھر جھول رہی تھی، لب سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ میرے پاس آنے سے پہلے مجھے اس بدتمیزی کا حساب چاہیے مسٹر انگریز، جو آپ نے میرے ساتھ اپنے گھر پہ کی تھی۔ میری غلطی تھی کہ میں مانتی ہوں، مگر اس کے لیے اتنا کچھ سنا کر آپ نے میری انسلٹ کی اور ساتھ ساتھ مجھے تانے دیے کہ میں ہر وقت آپ کے گھر میں پائی جاتی ہوں۔ اس لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب میں خواب نگر نہیں جاؤں گی۔ پری کی تیز اور ترش آواز پر مہمش نے اپنی جگہ تھم کر رہ گیا تھا۔ وہ انوز آنکھیں بند کیے بول رہی تھی، پری آئی ایم سوری۔ مہمش نے کرسی پر بیٹھی پری کی طرف بڑھتے ہوئے کہنا چاہا تھا، مگر تبھی پری نے اپنی آنکھیں کھولی اور جل تھل ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر مہمش کا دل پہلے جیسے پہلو میں زور سے پھڑ پھڑایا تھا، وہ بے اختیار اس کے پاس چلا آیا تھا۔ مجھے تکلیف ہوئی تھی مہمش، کبھی میرے ساتھ کسی نے ایسے بیہیو نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں میں آج یہاں کیوں آئی ہوں؟ کیونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے گھر سے تو مجھے نکال دیا تھا، مگر دل سے نکالنا بھول گئے۔ پری کی گہری گرے آنکھیں اس وقت گہرے پانیوں سے بھری مزید قاتل لگ رہی تھی۔ تبھی مہمش اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا تھا۔ دل سے نکالتا تو جینا بھول جاتا، مہمش نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے اس پولیس آفیسر کے لیے آپ کی پسندیدگی رقابت کی آگ میں جھلسا رہی تھی پری۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ ایسا بیہیو کیا بھی نہیں جیسا آپ کے ساتھ کر گیا۔ مجھے اس کے پیچھے وجہ آپ کا وہ رشتہ تھا۔ میرے مقابلے وہ لڑکا آپ کو پسند تھا۔ مجھے یہ احساس چین نہیں لینے دے رہا تھا کہ آپ میری نہیں کسی اور کے ہونے جا رہی ہیں۔ آپ کو گھر سے نکال دیا، مگر تب سے اپنے دل کے اور گھر والوں کی ملامت فیس کر رہا ہوں۔ مجھے معاف کر دے پری۔ مہمش تیز نظریں فرش پر ٹکائے ہوئے بول رہا تھا، مگر پری نے جواب دینے کے بجائے زور و شور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کے آنسو مہمش کی گود میں رکھے ہاتھوں پر گرنے لگے تھے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس دلربا سے شخص سے منہ نہیں موڑ سکتی تھی، نہ اس کے بنا جینے کا سوچ سکتی تھی۔ تبھی نہ وہ اس ساحر شخص کو بھول پائی تھی، نہ خواب نگر کو، اور نہ اس شہر سے دور جا پائی تھی۔ ضیاء الدین اور مامون تو اس کا انا کا بھرم رکھنے کے لیے بس بہانہ بنے تھے۔ پری کو مسلسل آنسو بہاتے دیکھ کر مہمش نے اسے خاموش نہیں کروایا تھا، بلکہ اپنے ہاتھوں کو کھول کر پری کے چہرے کے نیچے گرتے ہوئے آنسو اپنی ہتھیلی پر جمع کرنے شروع کر دیے تھے۔ پری نے حیرت سے اس کا یہ عمل دیکھا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پری نے بارش کے پانی کی طرح مہمش کے ہاتھوں میں جمع اپنے آنسو کو دیکھ کر مہمش سے پوچھا تھا، جس نے اپنے دونوں
ہاتھ باری باری دل پہ لگاتے ہوئے پری کی آنسو اپنی شرٹ میں جذب کر لیا تھا۔ آپ نے آنسو کو دل میں جمع کر لیا ہے، یہاں ان کا مقام ہے۔ جب آپ چاہیں ان آنسو کا حساب مجھ سے وصول کر سکتی ہیں۔ جو چاہے مانگ لیں، جو دل چاہے سزا دے لیں، یہ دل ہر ستم سہنے کو تیار ہے۔ ہاں بس اب کبھی مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا، مجھے خود سے جدا ہونے کی سزا مت دیجیے گا۔ مہوش نے نظر اٹھا کر پری کے گری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جو حیران سی اس شرمیلے شہزادے کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اسے اب رونا بھی بھول گیا تھا، وہ گنگ سی ہو کر بس مہوش کو دیکھتی جا رہی تھی۔ تبھی مہوش نے انگلیوں کے پوروں پر اس کے باقی ماندہ آنسو چن کر دوبارہ اپنے دل میں جذب کر لیے تھے۔ اس کے اس خوبصورت و منفرد انداز پر پری کو جیسے سرشار کر دیا تھا۔ تبھی وہ روتے روتے دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ آپ بہت برے ہیں مسٹر انگریز، اب وہ آسودگی سے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آپ بہت اچھی ہیں پرستان کی پری۔ مہوش نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر دوبارہ سے نیچے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اب مجھے گھر سے تو نہیں نکالیں گے؟ پری نے شہادت کی انگلی سے مہوش کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ اب بھی کرسی پر بیٹھی تھی اور مہوش اس کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اب اگر میں نکالوں تو آپ مجھے نکال دیجیے گا۔ مہوش نے ایک بار پھر نظریں اٹھا کر پری کو دیکھا تھا، جس کی آنکھوں سے بہتا ایک ننھا سا آنسو مہوش نے ایک بار پھر اپنے ہاتھوں کے پور پہ سمیٹا تھا۔ آپ نے تیسرے انگریز کو اپنی ساری فیلنگز بتائیں، مگر جسے کہنا چاہیے تھا اس سے کچھ بھی نہیں کہا۔ اسے تو ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ اظہار محبت کیا خاک کرتے، مگر اس پولیس آفیسر کے لیے پسندیدگی کا سون کر جرتے کرتے رہے۔ لیکن ایک بار میری آنکھوں میں جھانک کر اپنی محبت کو تو دیکھا ہوتا، لیکن شاید آپ کو مجھ سے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ مگر اب مسٹر انگریز آپ مجھ سے اظہار محبت کریں گے، اور وہ بھی میرے سامنے۔ میں بھی تو آپ سے نفرت کا اظہار کر کے گئی تھی، آپ محبت کے اظہار میں پہل آپ کریں گے۔ پری نے منہ بناتے ہوئے اس شرمیلے لڑکے سے فرمائش کی تھی۔ میں نے آج صبح ہی اپنے گھر کے کچن میں بیٹھ کر آپ سے اظہار محبت کیا تھا پری، مہوش نے بے بسی سے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ یہ لڑکی واقعی اس کے رگ و جاں بن چکی تھی، مگر محشم اب بھی اس سے عجیب جھجک محسوس کرتا تھا۔ تبھی اس وقت بھی وہ ہچکچا رہا تھا، جبکہ پری نے حیرت سے منہ کھولے اس عجیب و غریب شخص کو دیکھا تھا۔ میرے سامنے بھی کہیں، آپ کے گھر کے کچن میں پری آپ کے سامنے موجود نہیں تھی اظہار محبت سننے کے لیے؟ پری نے غصے سے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی مہوش نے سر کھجاتے ہوئے جالت بھرے انداز میں پری کو دیکھا تھا۔ پری شیبراج شاہ، میں آپ کو دل کی تمام گہرائیوں سے چاہتا ہوں۔ سیدھے لفظوں میں کہوں تو میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ مہوش نے صاف اور سیدھے لفظوں میں جھجکتے اٹکتے جھیمتے ہوئے کہا تھا، اور پری اس کے سامنے ہی سیدھا سا آئی لو یو نہیں کہہ سکتا تھا۔ مگر پری اس کو یہ سیدھا سادہ روکھا پھیکا سا انداز کوئی خاص پسند نہیں آیا تھا، اس لیے وہ برے برے منہ بناتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ لم کھینچ کر مسکراہٹ روکتے اپنی ساری شرم اور جھجک کو ایک طرف رکھتا اٹھ کھڑا ہوا تھا اور ایک جھٹکے سے پری کو اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ خواب نگر کے اس شرمیلے شہزادے کو پرستان کی ایک شرارتی پری سے عشق ہو گیا ہے۔ کیا وہ اپنے سپنوں کے سوداگر کی ہمراہی کو قبول کر کے اس کے ساتھ خوابوں کے نگر چلے گی؟ مہوش نے ایک جذب سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور پری نے خوشی سے مسکراتے ہوئے جھٹ سے زور و شور سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ پھر دونوں زور سے کھلکھلا کر ہنس دیے تھے۔ زارا کو ہاسپٹل سے دوسرے ہی دن ڈسچارج کر لیا گیا تھا۔ اس کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی، مگر اس کے سوا کوئی اور بڑی انجری نہیں تھی۔ ہوش میں آتے اس کی بے قرار نگاہوں نے سب سے پہلے اپنے یوسف کو ہی ڈھونڈا تھا، جو اس کا ہاتھ تھام کر اس کے پاس ہی بیڈ پر سر ٹکائے ہوئے شاید نیند میں تھا۔ یوسف! زارا نے یوسف کا ہلکا سا ہلاتے ہوئے آواز دی تھی، جو اس نے ہلانے سے فوراً ہوش میں آ گیا تھا۔ زارا! آپ کو ہوش آ گیا؟ آپ کیسی ہیں میری جان اب؟ یوسف نے زارا کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے پوچھا تھا۔ مجھے یہ کیا ہوا؟ مجھے اتنا درد کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے لے چلو پلیز، مجھے گھر جانا ہے۔ یہاں نہیں رہنا یوسف، بس تم گھر لے کر چلو مجھے۔ زارا نے کراتے ہوئے روم میں چاروں طرف دیکھا تھا۔ ہاں ہم چلیں گے زارا، بس آپ ٹھیک ہو جائیں، یہ درد بھی ٹھیک ہو جائے گا، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ یوسف نے زارا کو تسلی دینے کے ساتھ ہی زارا کے بیڈ کے سائڈ پر لگے سوئچ کو دبا کر بیل بجائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایک نرس اندر چلی آئی تھی۔ سسٹر، ڈاکٹر کو بلائیں، میری وائف سخت تکلیف میں ہے، انہیں لے کر آئیں، میں پوچھوں ان سے کہ یہ تکلیف کب ختم ہوگی ان کی۔ یوسف نے نرس سے انگلش میں کہا تھا، جسے وہ سمجھی تھی یا نہیں، مگر سر ہلاتے ہوئے باہر ضرور چلی گئی تھی۔
اور پھر کچھ ہی دیر میں نرس ڈاکٹر کے ساتھ اندر آئی تھی، جس پر یوسف نے پھر سے وہی بات کہی تھی۔ تبھی ڈاکٹر نے زارا کو چیک کرتے ہوئے یوسف کو باہر جانے کا کہا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد زارا کی یوسف کرتے ہوئے چیخیں سن کر یوسف اندر بھاگا تھا، جو بیڈ پر اٹھی بیٹھی تھی اور ڈاکٹر آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے اس کا نام لے کے چیخ رہی تھی، ساتھ ہی ڈاکٹر کو دیکھتی پیچھے کھسک رہی تھی۔ زارا، یہ کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہی ہیں آپ؟ یوسف نے زارا سے پوچھا تھا۔ یوسف، یہ ڈاکٹر مجھے چھونے کی کوشش کر رہی ہے، تم اسے دور کرو مجھ سے، میں اسے خود کو چھونے نہیں دوں گی، اسے بھگاؤ یہاں سے۔ زارا خوفزدہ نظروں سے یوسف کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اسے اپنے مس کیرج کا ابھی تو نہ پتا تھا اور نہ ہی اس کی ذہنی حالت اس قابل تھی کہ اسے یہ سب کچھ بتایا جائے۔ تب یوسف ڈاکٹر کے حیران چہرے کو دیکھ کر زارا کے پاس کیا تھا۔ زارا، یہ ڈاکٹر ہیں، یہ جو کر رہی ہیں آپ انہیں کرنے دیں، یہ آپ کا علاج کر رہی ہیں، آپ کو شدید تکلیف ہے نا، یہ علاج کر کے آپ کو تکلیف دور کریں گی، آپ انہیں ایسے چیخ کر پریشان مت کریں ورنہ یہ آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گی۔ یوسف نے اپنی تیز زارا کو سمجھانے کے لیے پچکاتے ہوئے کہا تھا، مگر یہ مجھے چھو رہی ہے یوسف، مگر تم یہاں میرے پاس رہو، یہ سب مجھے چھوئیں گی، تم دیکھتے رہنا کہیں یہ مجھے نوچنے کاٹنے نہ لگیں۔ زارا کی اس نئی ڈیمانڈ نے یوسف کو اپنی جگہ سے اچھلنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر ڈاکٹر جو کچھ زارا کی دماغی کنڈیشن سمجھ رہی تھی، اس نے بھی یوسف کو وہاں رہنے کے لیے کہہ دیا تھا، مگر یوسف زارا کی ضد پر وہیں رک تو گیا تھا، مگر منہ پھیر کر بیڈ پر سرہانے کی سائیڈ پر بیٹھا رہا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ زارا کی بجائے دیوار کی سائیڈ موڑے رکھا تھا۔ 10 سے 15 منٹ بمشکل تمام ڈاکٹر اور نرسز نے زارا کو ایڈ دیا تھا، جس کے دوران وہ مسلسل چیختی رہی اور یوسف کو اپنی طرف متوجہ کرتی رہی، مگر یوسف نے جیسے اس وقت اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیے تھے۔ اس دوران نہ تو وہ اردو میں بولے گئے زارا کے جملے سمجھ پا رہا تھا اور نہ ہی پلٹ کر روتے ہوئے زارا کے آنسو صاف کرنے کی سکت رکھتا تھا۔